اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء الافتتاح. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت إنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك
مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدد عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا،
فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وصابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أرواح المؤمنين والمؤمنات وعلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوحات گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد دنیا سے آج بولتا قرآن اٹھ گیا حسنین کا ہے کون سہارا علی کے بعد نوحہ گناہ مسجد کوفہ علی کے بعد چاروں طرف ہے آج اندھیرا
علی کے بعد گردوں سے جبرائیل کی آتی ہے یہ صدا، گردوں سے جبرائیل کی آتی ہے یہ صدا، اب ہو نہ جائے دین دوپارا علی کے بعد، نوحہ گناہ ہے مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، سجدے میں روزہ دار کو مارا لعین نے، سجدے میں روزہ دار کو مارا لعین نے، ہاتف سرے جنا یہ پکارا علی کے بعد، نوحہ گناہ ہے مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، رو رو کے کہہ رہی ہے یہ ام البنین آج، رو رو کے کہہ رہی ہے یہ ام البنین آج، جینا نہیں ہے ہم کو گوارا علی کے بعد، نوحہ گناہ ہے مسجد کوفہ علی کے بعد، چاروں طرف ہے آج اندھیرا علی کے بعد، صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی عبادات اور آپ حضرات کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن ایک شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے، اور آج سے اس مہینے کے آخری عشرہ شروع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے، ہر عشرے کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اپنی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، لوگو، قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آیا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکتی والمغفرتی والرحمہ، اپنی برکتوں کو لے کر، مغفرتوں کی خوشخبری لے کر، اور اپنی دامن میں رحمت کو لے کر۔ تو اس مہینے کے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی انسان مالا مال ہوتا ہے، مغفرت بھی انسان کو ملتی ہے، اور دامن رحمت میں بھی انسان کو جگہ ملتی ہے۔
خداوند کریم سے دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مغفرت سے بھی نوازے، اپنے رحمت کے سائے میں بھی جگہ دیں اور ہمیں اپنی زندگی میں برکتیں بھی عطا کرے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہے تو سورہ نبأ کی ابتدائی آیتیں ہیں، 5 آیتیں، اور ہمارا سلسلہ تفسیر چل رہا ہے اس سورہ کے فضائل اور اس سورہ کے پیغام کے بارے میں۔ اور اس سورہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اما یتساءلون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان قریب پتہ چلے گا ان کو، جلد ہی ان کو اس خبر کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اب یہ خبر کیا ہے کہ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ عظیم خبر سے مراد قیامت کا دن ہے، چونکہ مکے کے مشرکین اور کفار جو ہے قیامت کو مانتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کہتا ہے کہ زمین کے اندر جسم کے گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو کہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا یہ قیامت آنے والی ہے۔ اور دوسری روایت اس نبأ عظیم کے بارے میں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میرے جد علی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چل جائے گا لوگوں کو اس ولایت کے بغیر نجات ملنے والی نہیں تھی۔ تو مسلسل ائمہ نے کہا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد مولائے کائنات کی ولایت مراد ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں ہم جو دعا افتتاح کی تلاوت کرتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے۔ اس دعا کے اندر امام علیہ السلام سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد 14 معصوم کے اوپر ایک ایک کا نام لے کے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب اپنے جد مولا کے نام پر پہنچتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی علی امیر المومنین، پالنے والے درود بیج علی کے اوپر جو مومنین کا امیر ہے، وسیع رسول رب العالمین، اور تیرے رسول کے وسیع ہے، عبد کا و ولی کا، تیرا بندہ ہے اور تیرا ولی ہے، حجت کا علی خلق کا، تیرے مخلوق کے اوپر تیری حجت ہے، آیت الکبریٰ والنبأ العظیم، اور تیری سب سے بڑی آیت ہے اور نبأ عظیم ہے، وہ عظیم خبر ہے۔ اچھا، جب فضیلت کا سلسلہ آیا ہے تو نبأ عظیم کے سلسلے میں ایک اور بات سن کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب جنگ صفین میں، وہ مشہور جنگ جو معاویہ اور مولائے کائنات کے درمیان لڑی گئی تھی، اس جنگ کے اندر جب جنگ سے فارغ ہو گئے، معاویہ نے عمر عاص کو، جو اس کا وزیر تھا، دنیا کی خاطر مولا کو چھوڑ کر معاویہ کا ساتھ دیا تھا، تو معاویہ نے عمر عاص کو مصر کا یعنی ایجپٹ کا گورنر دے دیا انعام کے طور کے اوپر۔ اس نے مولا کی مخالفت کی اور اس کی حمایت کی، اور ایک مرتبہ معاویہ نے عمر عاص کو خط لکھا اور کہا کہ مصر، ایجپٹ کی جو حکومت ہے وہ علاقہ بہت زرخیز علاقہ ہوتا تھا، کہا وہاں سے ٹیکس بہت ملتا ہے، تو جو پیسے ملتا ہے اس میں سے
مرکزی حکومت یعنی سینٹرل گورنمنٹ کا بھی حق ہوتا ہے کہ کچھ پیسے جو ہے وہ ہماری طرف بھی بھیجا جائے۔ تو عمر آس نے جو جواب میں لکھا ایک پورے قصیدے کی صورت میں، عجیب و غریب قصیدہ، اس میں سے ایک دو اشعار آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ علامہ امینی نے اپنی مشہور و معروف کتاب غدیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ عمر آس کہتا ہے کہ خلعت الخلافة من حیدر كخلع النعال من الارجل والبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الانمل نصرناك من جهلنا يا ابن هندا على النبأ العظیم الافضل۔ ہم نے حیدر سے خلافت کو اتار لیا جوتی کے جس طریقے سے جوتی کو پاؤں سے اتاری جاتی ہے، اور ایک کمینے کی اولاد تجھے ہم نے حکومت کے لباس کو پہنایا، جیسے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسری انگوٹھی اتار کر دوسری انگلی میں پہنائی جاتی ہے۔ اے ہندے جگر خار کے بیٹے، ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے علی کو چھوڑ کر تیری مدد کی۔ علی کون؟ جو نبی عظیم ہے اور سب سے افضل ہستی ہے۔ عزیزو، آج 21 رمضان ہے اور آج اسی نبی عظیم کی، کائنات کے اس عظیم ہستی کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آج کے دن شیعہ یتیم ہو گئے ہیں، اور مولا کی شہادت کے تذکرہ ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں علی کو یاد کر کے علی کے زندگی کے سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، مولا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، مولا کے فضائل بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے قیامت میں توشہ ہوگا، اور قیامت کے دن ہمارے نجات کے لیے کام آئے گا، ورنہ علی کے فضائل کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے سارے فضائل ہے کہ ایک عالم سے دریافت کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ کہا کہ آپ مجھے علی، کسی نے پوچھا کہ آپ علی کے کچھ فضیلت بتائیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم علی کی فضیلت سمجھنا چاہتے ہو، پہلے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان سوالات کے جواب دو گے تو علی کے فضائل کو سمجھنے میں تمہارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اس نے کہا بتائیں وہ سوالات کون سے ہیں؟ تو کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مکان، بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نام پہ بنائے ہوئے مسجدیں، اور اس کے بعد سے پوچھا یہ بتاؤ مسجدوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ تو کہا محراب۔ کہا اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہترین عبادت کیا ہے؟ تو کہا نماز۔ اور نماز میں سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ تو کہا نماز فجر، صبح کی نماز، کیونکہ اس میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز فجر وہ ہے جس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ اور کہا اس کے بعد نماز کی حالت میں سب سے زیادہ کس وقت انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے؟ تو کہا سجدے کی حالت میں۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا انسان کے جسم کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ کون سا ہے؟ کہا سر۔ اور سر میں کون سا حصہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ تو کہا پیشانی، جو اللہ کے لیے سجدے میں رکھی جاتی ہے۔ پھر پوچھا خدا کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ کہا ماہ رمضان۔ اور پھر پوچھا ماہ رمضان کے میں بہترین تاریخیں کون سی ہے؟ تو کہا شب قدر کی تاریخیں۔ اور اس کے بعد اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ انسان کی سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ تو جواب دیا شہادت۔ اچھا، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا
کہ یہ بتاؤ، جب شہادت کا سوال کرے، جب اس نے کہا کہ سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت ہے، تو وہ عالم رونے لگا۔ اس سے کہا کہ اے میرے سوال کرنے والے بھائی، علی کون ہے؟ تجھے پتہ چلا بہترین جگہ محراب ہے مسجد کی عبادت کے لیے، بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین تاریخ شب قدر کی تاریخیں ہیں، اور بہترین عبادت نماز ہے، اور نماز میں بہترین نماز فجر ہے، اور نماز میں بہترین پوزیشن سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں مسجد میں حالت نماز میں علی کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو علی کے ذات وہ ہے جو خانہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی اور مسجد کے اندر جس کی شہادت ہوئی۔ تو کسی نے اسی لیے کہا کسرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی پوری کائنات میں جس کی ولادت کعبے کے اندر یعنی اللہ کے گھر کے اندر ہوئی ہو، اور جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر ہوئی ہو۔ اسی لیے کہ علی نے پوری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری اور پوری زندگی اسلام کے دفاع کرتے ہوئے گزر گئی، اس لیے جب ضربت لگی تو آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اس دنیا سے میں کامیاب جا رہا۔ دوستو، کبھی کبھی مولا کائنات بھی ہم سے شکایت کرتے ہوں گے کہ میرے ماننے والوں نے صرف میری شجاعت کو لے لیا۔ شجاعت بھی معمولی نہیں تھی۔ علی کی شجاعت کے بارے میں کہا کان ضربات علی ابکارا، علی کے ہر ضربت کی شان نرالی ہوا کرتی تھی، لیکن صرف شجاعت ہی علی کی فضیلت نہیں ہے۔ تم نے صرف میری شجاعت کو لے لیا، باقی صفات بھول گئے۔ علی کے علم کا تذکرہ کم ہوتا ہے، علی کے زہد کا تذکرہ کم ہوتا ہے، عبادت کا تذکرہ کم ہوتا ہے، علی کی رواداری، علی کی زندگی میں جد و جہد، راہ خدا میں ثابت قدمی، انسانی اقدار کی اور لوگوں کے ساتھ رحم پروری، اور ان چیزوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی مولا کائنات ہم سے شکایت بھی کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم بچپنے سے مولا کے فضائل سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن علی کے اصل پیغام کو ہم نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، غیر مسلم ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ علی کا پیغام کیا ہے، علی کی سیرت کیا ہے، اور علی کی سیرت کے اوپر انسان عمل کرے تو انسان کو کتنی کامیابی مل سکتی ہے۔ کہ فرانس کے مشہور فلاسفر، مصنف، دانشور روجر گارودی، جو کسی زمانے میں کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں سوربون یونیورسٹی کا استاد ہوں۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا میں آپ کی شاگرد ہوں، آپ کی لیکچر میں باقاعدگی سے آتی ہوں، اور آپ کے مقالات، آپ کے مضامین بہت توجہ سے میں پڑھتی ہوں، مگر ایک بات آپ کے تمام گفتگو میں نوٹ کرتی ہوں کہ آپ ایک مسلمان کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اس کا نام علی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے؟ آپ ان سے اتنے متاثر کیوں ہیں؟ روجر نے جواب دیا کہ علی مسلمانوں کے پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے داماد بھی ہے، اور ان کے لشکر کا نامور سپاہی بھی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا مگر آپ ان سے متاثر کیوں ہیں؟ تو روجر گارودی نے کہا میں تجھے اس بات کو سمجھانے کی خاطر ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کرو تم ایک سڑک کو پار کر رہی ہو اور اتنے میں ایک گاڑی تیزی سے آ کر تجھے ٹکر مار دیتی ہے، تب تیرے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے گا؟ اس نے کہا کہ زیادہ چانس تو یہ ہے کہ میں اس حادثے کے نتیجے میں وہیں مر جاؤں،
یا شدید زخمی حالت میں بے ہوشی میں مجھے لوگ ہسپتال تک پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا تو سن یہ علی ایک دن خدا کی عبادت کے لیے عبادت کی جگہ مسجد میں کھڑے تھے اور سجدے میں خدا کے سامنے سر رکھا، کسی نے ان پر تلوار سے حملہ کیا، وہ تلوار کی ضربت اتنی سخت تھی دماغ تک پہنچی۔ دیکھو ضربت مغز تک پہنچی ہے، جو انسان کے علم اور معرفت کا ٹھکانہ نہ ہو، اور اسی زخم کے سبب اس دنیا سے کوچ کر گئے، مگر انہی زخم کے دنوں میں اپنے بڑے بیٹے حسن کو وصیت کی، اور یہ وصیت پوری تاریخ انسانیت کی خوبصورت ترین اور منفرد وصیت ہے، کیونکہ اس وصیت میں وعظ بھی ہے، حکمت بھی ہے، کمال انسانیت بھی ہے۔ اس لڑکی نے نہایت تجسس بھرے الفاظ میں سوال کیا، اچھا تو علی نے کہا کیا تھا اپنی وصیت میں؟ استاد نے کہا تو میں اس میں سے کچھ حصے تجھے بتاتا ہوں۔ علی بستر موت پر ہے، کہا میرے بیٹے میں تیرا باپ ہوں، میری بات غور سے سن لو، اس قیدی پر جو میرا قاتل ہے شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو کھانا تم کھاؤ اسے بھی وہی کھلاؤ، اس کے لباس کا خیال رکھو، اور زنجیر کے ساتھ سختی سے مت باندھنا۔ اگر میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لاش کو مارنے کے بعد جلانا نہیں، ایک وار سے مارنا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں کرنا۔ میں نے تیرے نانا رسول اللہ سے سن چکا ہوں، خبردار کسی لاش کو مسلح نہ کرنا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اگرچہ بیمار کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تم دونوں کو پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے معاملات کو منظم کرنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور میں وصیت کرتا ہوں یتیموں کا خیال رکھنا، میں وصیت کرتا ہوں اللہ کے گھر کو ویران نہیں چھوڑنا، میں وصیت کرتا ہوں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، میں وصیت کرتا ہوں اللہ کی کتاب کا خیال کرنا۔ روجر کہتے ہیں کچھ وصیت کے کچھ الفاظ اس کو سنائے، میں نے دیکھا وہ بڑی توجہ سے میرے باتوں کو سنتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ اب دیکھیے مولا علی کے ہم فقط جنگوں اور شجاعت کو سنایا کرتے ہیں، کاش دنیا کو ان کی شفقت، رحم و کرم، مہربانی اور مدارات کو بھی بیان کرتے۔ ہم اچھل اچھل کر نعرے لگاتے ہیں، کبھی کسی کو علی کے زندگی کو یہ پہلو بھی بتایا کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو ان کی زندگی سے متاثر کرنے کی کوشش کی، ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ماہ رمضان میں خبر پڑھی، ماہ رمضان میں یہ خبر آئی، کہیں کسی شہر میں، اسلامی ملک میں، آخری عشرے میں، جس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے ایک دوسرے کے خیال رکھنا، عبادت کرنے کی، اعتکاف میں تھے، اس میں دو نوجوانوں میں کسی بات کے اوپر تلخ کلامی ہوئی، نتیجہ ایک نے دوسرے کو گولی مار کر مسجد کے اندر ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے نام کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عجیب و غریب ہماری عبادتیں ہیں، اور ہمارے اندر ذرا بھی رواداری نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہم ائمہ کے سیرتوں کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صرف ان کو یاد کر کے، ان کو ذکر کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اصل خوشی تو تب یہ ہے کہ ان کے زندگی کو ہم اپنے زندگی کے اوپر اپلائی کریں، اور صرف ہم خوش نہیں ہو بلکہ وہ بھی ہمارے اوپر خوش ہو، وہ کہہ سکے کہ دیکھو ہمیں ایسے
ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں فخر ہو ان ہستیوں کے اوپر. ہمارے بھی کچھ ایسے امام ہیں جو اس قدر روادار ہے، جن کی زندگی میں عبادت ہے اور جن کے دامن کو تھامتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمیں نجات حاصل ہو. آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور آج 21 ماہ رمضان کو امام اس دنیا سے شہید ہو گئے اور شیعہ یتیم ہو گئے. 19 رمضان کے فجر کے وقت مولا کو ضربت لگی اور امام حسن اور امام حسین مولا کے بچوں نے آپ کو ایک کمبل میں ڈال کے گھر لایا گیا. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو مولا نے کہا کہ کوفے والوں دیکھو، جو مسجد سے علی کے ساتھ ساتھ چلے تھے رو رہے تھے، تو کہا کوفے والوں اب تم یہاں سے پلٹ جاؤ، کہیں میرے غمزدہ بیٹیوں کے رونے کی آواز تم تک نہ پہنچے. تو مولا کو گھر لے جایا گیا. تو 19 کا دن آیا، علی بے چین تھے. 20 کی رات آئی تو اس وقت مولا کو اب یقین ہو گیا کہ اب 21 کی جو تاریخ ہے وہ میری زندگی کی آخری دن ہے. تو مولا نے امام حسن کو بلایا. بلانے کے بعد کہا میرے لال دیکھو کہ کوفے والوں کو بلاؤ، اپنے امام کے آخری دیدار دیکھنے کے لیے آنا ہے تو آ جاؤ. گھر کے دروازے کو کھول دیا گیا، ایک مسند لگا دیا گیا. لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور لوگوں کا پورا ہجوم ہے. لوگوں نے دیکھا علی کا پورا جسم زرد ہو گیا ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے. ایک مسند پر لگائی، علی بیٹھے ہیں. کہا لائن بناؤ، تنظیم کے ساتھ آؤ، مولا کی زیارت کرو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھو، دیکھو دیر نہ لگانا، تاکہ پیچھے جو مومن ہے اس کو زحمت نہ ہو جائے. لوگ آتے گئے. بڑا جذباتی موقع تھا. غلام اپنے آقا کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں. لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہیں بیٹھ کر دیکھتا رہے، علی کی آواز کو سنتا رہے. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھو اور جلدی کرو، اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو، اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. جب کبھی مجمع رک جاتا تھا تو علی آواز دیتے تھے اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. علی کے زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. خدا کی قسم آج بھی یہ چاہنے والوں کی کان میں آواز آ رہی ہے اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. یاد رکھو جب بھی صبح ہوگی نماز نہیں پڑھیں گے، سوتا رہے گا، وہاں پر علی کی آواز گونجے گی اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. جب صبح اٹھ کر داڑھی مونڈے گا، حرام کام کرے گا، زخمی علی آواز آئے گی اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. اور جب کوئی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا، پڑوسی کو ستائیں گے، کسی کا حق کھائیں گے، کسی کا غیبت کریں گے، کوئی گناہ کرے گا تو واجب کو چھوڑ دے گا، وہیں زخمی علی کی آواز آئے گی اپنے امام کی تکلیف کا خیال کرو. عزادارو دیکھو آج امام ہماری زندگی سے جا رہے ہیں. امام کی شہادت کا تذکرہ ہے. علی بے چین ہے، ہم بے چین ہیں تو علی بھی بے چین ہے. علی بے چین اس لیے ہے کہ شیعو بے دین مت بنو.
علی کی آواز آ رہی ہے، میرے شیعو گناہ سے بچو، مسجدوں کو آباد رکھو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کو دیکھ بھال کرو، مدرسے کو آباد رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے امام کی تکلیف کا خیال رکھو۔ بس 21ویں تاریخ آ گئی، 20 کی رات آ گئی، مولا نے اپنی وصیتیں شروع کی اور سب کو بلایا اور ایک ایک کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا، کہا وہ میرے بعد میری جانشین ہے۔ ایک ایک کو بلاتے گئے، مولا حسن کے حوالے کرتے گئے۔ جب یہ فریضہ انجام ہوا تو مولا نے پائنتی کی طرف ایک بیوی کی گود میں چھوٹا سا بچہ رونے کی آواز آئی، کہا ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا عباس کا کیا قصور ہو گیا، آپ نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، میرے عباس کو الگ رکھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا لاؤ عباس کو مجھے دے دو۔ عباس کو مولا نے سینے کے ساتھ لگایا، حسین کو بلایا، عباس کے ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا، کہا عباس حسین پر قربان ہونا، میں نے اسی دن کے لیے تمہاری تمنا کی تھی، عباس کربلا میں نہیں ہوں گا مگر تم میری جگہ ہوں گے، جب میری جگہ ہوں گے حسین عباس کو، حسین تو باپ سمجھنا، حسین عباس کو اپنا باپ سمجھنا۔ امام حسین سے کہا کہ حسین عباس کو اپنا بیٹا سمجھنا۔ پھر ایک زینب کی طرف بلایا، زخمی سر زینب کے کندھوں پہ رکھ کر کہا بیٹی کل کربلا میں عباس میری جگہ ہوگا تو تم فاطمہ زہرا کی جگہ ہوں گی، حسین کے یتیموں کا خیال رکھنا، ان کو سنبھالنا۔ مولا نے رحلت کی، مولا کا غسل ہوا، کفن تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ علی کی وصیت تھی بیٹو میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں صبح ہونے سے پہلے اٹھا لینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کہا کہ میرے بچوں حسن حسین میرے جنازے کو پیچھے سے تم دونوں اٹھانا، اگلا حصہ خود بخود اٹھے گا، جدھر جنازہ چلتا رہے تم وہیں چلتے رہنا۔ ادھر جنازہ تیار ہوا، اٹھایا گیا، اگلا حصہ خود بخود اٹھا، نجف تک پہنچا۔ اس زمانے میں ایک ٹیلہ تھا، خود بخود رک گیا، جنازہ رکھا، مٹی ہٹائی تو ایک قبر تیار ملی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 ہاتھ قبر کے اندر سے ابھرے، شاید رسول کے ہاتھوں کہا میری امانت کو میرے حوالے کرو۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ رسول کے ہاتھ جیسے تھے۔ جنازہ دفن ہوا، اس کے بعد وصیت کے مطابق قبر کے نشان مٹا دیا گیا، چونکہ مولا نے کہا تھا اگر نشان رہ گیا تو یہ ظالم میری قبر کو کھود دیں گے، میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ اور مولا کی وصیت سمجھ میں آئی جب کربلا میں حسین شہید ہوئے اور بعد شہادت گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، زینب رو کر کہہ رہی تھی ارے میرے بھائی کے لاش کے اوپر گھوڑے مت دوڑاؤ۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا ہماری دعا کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں روزہ رکھنے، تیرے قرآن کی تلاوت کرنے اور نیک عمل کرنے کی اس مہینے میں توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری عزت و جلالت کے واسطہ مومنین کی جو حاجت ہو، مولا کا واسطہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہو روزگار عطا فرما، خدایا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خدایا خصوصاً اس وبا سے جس وقت پوری دنیا پریشان ہے، ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہے اس وبا کی وجہ سے انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ جو صحت یاب ہے ان کو عافیت میں رکھنا۔ پالنے والے
تیرے آخری حجت زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین پریشان کسو پرسی کے عالم میں ہیں، ان کے عزت مدد و نصرت فرما، اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بحق محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مولا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پر یتیمی ہے چائی۔ اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ۔ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشوراں سے کم نہیں ہے۔ خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا، خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا۔ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا۔ ہائے سجدے میں سرور کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا۔ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ دل ہلاتے زینب کے نالے، خاک اڑاتے سب کنبے والے۔ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ۔ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ دل ہلاتے زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے۔ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ۔ روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت
الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبطين إليك والحة وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فاضعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بقى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وذلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأمضاك كائن الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا ومواعيد المستطعمين معدا ومناهل الظماء مطرعا اللهم فاستجب دعائي
واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولينا معي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعل حلوليا وأدحر كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد